رانا صاحب، اگر ہندوستان جو ہے وہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو ریسٹور نہیں کرتا، کیونکہ پچھلی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جی سندھ طاس معاہدے کی معطلی جو ہے وہ ایک ایکٹ آف وار ہے، یہ ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے. اور اب اگر انڈیا جو ہے وہ کسی ملک کے وزیر خارجہ یا یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے کہنے پہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ہم اب ڈی ایسکیلیشن کے لیے تیار ہیں، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرتے ہیں، تو کیا پاکستان کو یہ شرط نہیں رکھنی چاہیے کہ بات چیت اس وقت شروع ہوگی پہلے آپ سندھ طاس معاہدے کو ریسٹور کریں؟ جی بالکل رکھنی چاہیے. یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے، جو واٹر ٹریٹی ہے 1960، آپ اسے اگر اپنا میر صاحب آپ اسے پڑھیں نا تو آپ کا دل آپ کو گواہی دے کہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ہے نا ان کی قبروں پہ بھی مقدمہ چلانا چاہیے. وہ مقدمہ یعنی وہ ٹریٹی جو ہے اس میں بالکل جو ہے وہ 3 دریا ان کو سب کچھ ہی دے دیا. ہاں، اور کہا کہ پاکستان کو کہا گیا تھوڑے سے پیسے لے لو، اور جو پاکستان کو جو دریا دیے ہیں اس میں ان کو پھر حصہ دیا ہوا ہے. ہاں، تو پھر اگر اس کے باوجود جو ہے وہ اس ٹریٹی کا وہ پاس نہیں کرتے تو بالکل تو وہ پھر ایکٹ آف وار. اب اگر انڈیا نے اس کو سسپینڈ کر دیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی آ گئی، آپ کہہ سکتے ہیں بھی اس کو اب ری نیگوشیٹ کرو. بالکل ری نیگوشیٹ کرو، اور اس میں جو جس طرح سے 3 دریاؤں سے ہمیں محروم کیا ہے، ان 3 کے اوپر جو ان کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. عمیر صاحب، بینگ اے لا ایکسپرٹ، آپ کا کیا خیال ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے 1960 میں انڈیا کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کیا اور 3 دریا ان کو دے دی اور باقی 3 دریا جو پاکستان کو ملے اس میں بھی اس کے پانی میں بھی انڈیا کو رائٹ دے دیا، کہہ رہے ہیں کہ ان کی قبروں میں بھی ان پر مقدمہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو پھر ہم فیکٹس اینڈ فگر سے بات کریں نا اس پہ کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک، مگر زیادتی کا ہم دیکھیں نا کہ زیادتی کے بعد کی کیا پوزیشن تھی. جو پانی ہمارے پاس بچا اس پانی کا ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم وہ پانی آج بھی نہیں یوٹیلائز کر رہے. آج بھی جو ہے نا آپ کا 29 ملین ایکڑ فیٹ پانی ضائع ہوتا ہے. انڈیا اگر بنا رہا ہے، ڈیمز بنا بھی رہا ہے، انڈس ریور کا تو 20% سے زیادہ پانی اس کی طرف سے نہیں آتا. باقی سنو کیپ گلیشیئر آپ کے ہی کشمیر میں ہیں، آپ کے ہی حصے میں آتے ہیں. اس پانی نے تو آٹومیٹکلی فال ہی آپ کی طرف کرنا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے، آپ اپنے ڈیمز پہ فوکس ہی نہیں کر رہے. اگر تحریک انصاف کی جس وقت گورنمنٹ گئی، سب سے پہلا انیشیٹو عمران خان کا کیا تھا؟ 10 ڈیموں کا. ڈیکیڈز آف ڈیم کیوں لیبل کیا تھا؟ اگر وہ ہی 2018 آنورڈ 2028 تک وہ پروگرام چلتا، آپ کسی وقت جنرل مزمل کو لے لیجئے گا اس پہ وابڈا کے، وہ آپ کو پوری بریفنگ دیں گے کہ کس طرح سے 26 میں آپ کا پہلا ڈیم مکمل ہونا تھا، 27 میں اور 28 تک آپ کا دائی میر بھاشا بن جانا تھا اور آپ کے انڈیجنس پیسوں سے ہونا تھا. آپ کے وابڈا نے پہلی دفعہ جو ہے نا بانڈز ایشو کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے $500 ملین ریز کیا تھا. مگر ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے. آج ہم انڈیا سے تو لڑ رہے ہیں مگر ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھ رہے ہم نے واٹر کو کس طرح سے کنزرو کرنا ہے. کیا ہمارے میں نیشنل کنسنسس ہے؟ کالا باغ یہ تو نام ہی لینا جرم بن گیا ہے. باقی ڈیموں پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. آج سندھ میں سندھ براج بنا نہیں رہے، سندھ کی مگر زمینیں بنجر ہو رہی ہیں. اس کا ہم کس طرح سے ڈیلٹا کو مینٹین رکھنا ہے؟ کیا ڈیلٹا کے اوپر کوئی واٹر آپ کو ریزرو چاہیے کہ نہیں چاہیے جو ایک ڈیلٹا کا فلو مینٹین رکھے؟ چلو میں عمیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے آج آفر دی ہے نا، انہوں نے کہا کہ اسپیکر چیمبر میں آئیں، بیٹھیں، میرے ساتھ بات کریں، چلو یہیں سے بات شروع کر لیں. اچھا، یہ بڑی اچھی آفر دے دیجیے انہوں نے کہ یہیں سے بات شروع کریں. ہم تو آج اسی لیے بیرسٹر گور نے کہا، مگر دیکھیں کرنے والا کیا کام ہے. دیکھیں 2 اینڈ پہ پالیٹکس ہیں، بالکل اس پہ ہم جائیں گے، اسپیکر چیمبر پہ بات چیت کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ان کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. آپ بات کرتے ہیں نا اتحاد کی، اتحاد دونوں طرف سے ہوتا ہے. آپ ہماری طرف سے اچھا بننے کا کر لیں، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں اے پی سی بلائیں، آپ تمام پارٹیز کو کیوں نہیں آن بورڈ لیتے؟ آج عمران خان کو جیل میں رکھ کے آپ کہیں کہ جی باہر سے ہم چیزوں کو نیگوشیٹ کر لیں، کیا وہ ممکن ہے؟ مطلب اس چیز کو بھی سوچیں، تھوڑا سا دل آپ بڑا کریں. رانا صاحب خود مشکلات سے گزرے ہوئے ہیں، دیکھیں ان کو تو ان چیزوں کا اور زیادہ بہتر طریقے سے ادراک ہے. دیکھیں تھوڑی سی ہم سپیس بنائیں. ہم تمام پولیٹیکل لیڈرز کو ایک ٹیبل پہ کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ رانا صاحب تو ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھیں. جی بتائیں رانا صاحب. نہیں، ہم تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی بڑی کوشش کی، اپنی لیڈرشپ کو بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ ریکویسٹ کی،
اور آج وزیر اعظم نے جو بات کی ہے، اب اس کے پیچھے تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی. جب وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں. جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پھر کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ نہیں یہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی. آپ وہاں پہ جو ہے وہ ہر بات کر سکتے ہیں. جب ہم نے یہ مذاکراتی کمیٹیز بنائی تھی تو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ مذاکراتی کمیٹی جب بن گئی ہیں تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں. لیکن دوسری میٹنگ میں انہوں نے آگے کہا کہ جی بس آج یہ کریں ورنہ ختم، ہم تیسری میٹنگ نہیں کریں گے، اور تیسری میٹنگ ہی نہیں کی انہوں نے. چلیں اب جو صورتحال ہے اب تو بالکل بدل گئی ہے نا صورتحال. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو عمیر نیازی صاحب پانی کی بات کر رہے ہیں تو کم از کم قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پانی کے ایشو پہ تو بات ہونی چاہیے، کیونکہ اب اگر انڈیا جو ہے وہ آپ کے دریاؤں کا پانی بند کر رہا ہے، لائف لائن ہے، لائف لائن ہے، تو اس میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ انڈیا پانی بند کر رہا ہے تو اس میں بھی ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پانی کے ایشو پہ جو ہمارے آپس کے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہیں، اختلافات ہیں، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. بالکل. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ آپ کو وزیر اعظم سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ جی اس پہ 100% کرنی چاہیے. جی پانی کا اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ ہم واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہیں، ہم واٹر اسٹریس سے واٹر اسکاسٹی میں موو کرتے جا رہے ہیں. ہم تو اس وقت زراعت کے پانی پہ لڑ رہے ہیں نا، مگر اصل میں مسئلہ بنے گا ہمارا پینے کا پانی نہیں رہے گا. ہم وہ ظالم قوم ہیں کہ جو زمین سے پانی نکال کے استعمال کری جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس فریش واٹر زمین کے اوپر موجود ہے، اس کو نہیں ہم استعمال کرنا چاہتے. اتنا بڑا شہر ہے اسلام آباد کا، کیوں نہیں ہم غازی بروتھا سے سیدھا جو ہے نا چینل کھینچتے ہیں، تمام سوسائٹیز کو چارج کریں اور انہیں پانی دیں؟ مگر نہیں، ہم زمین سے نکالی جا رہے ہیں، اور زمین کا پانی نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا. تو اس لیے اس پہ جنگی بنیادوں پہ کام کریں. آج بھی ان 10 ڈیموں کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا پیسہ نہیں ہے. ہم کہیں نا بلینز آف ڈالرز کا ضرور سنایا جاتا ہے. دیکھیں آپ کا آج میمن مکمل ہوگا تو میمن نے پیسے بھی تو جنریٹ کرنے. میمن ڈیم یہ میر صاحب یہ وہی بات ہے کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح کی جو بیسکس چیزیں ہیں تو آپ ان سے اتفاق کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ تمام جماعتوں کو، کسی کی حکومت ہے، کوئی جائے کوئی آئے، ان کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ متفق ہو. تو آپ ان سے اتفاق کر رہے ہیں کہ پانی کے ایشو پہ ہمیں پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے. پانی کا ایک ایشو ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو بھی پالیسی بنے وہ پارٹی سے اباب ہونی چاہیے، اور پانی کا تعلق تو آپ کی اکانومی کے ساتھ ہے نا. 100%. تو لیکن آخر میں تھوڑا سا ایک سوال بنتا ہے کہ ایک پانی پہ بھی بات ہونی چاہیے، اکانومی پہ بھی بات ہونی چاہیے، ہندوستان کے ساتھ جو اس وقت سچویشن ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیز کر کے تو اے پی سی میں لے کے آؤ، تو آپ کے خیال میں یہ تھوڑی سی نہیں ویڈیو لنک پہ لے لیں نہ ریلیز کریں. ہم ان سے کوئی پیرول نہیں مانگتے نا، عمران خان کو فیور چاہیے. دیکھیں عمران خان کے کیسز کی سنوائی ہو، عدالت سنے. اب کل لگی ہوئی ہے تھرسڈے کو خان صاحب کی بیل، اسلام آباد ہائی کورٹ سنے اور فیصلہ کریں. ہماری تو یہ امید ہے کہ ہائی کورٹ میرٹ پہ فیصلہ کرے. چلیں جی وہ ویڈیو لنک تک آ گئے جی، وہ کہہ رہے ہیں ریلیز نہ کریں جیل سے، ویڈیو لنک پہ آ جائیں. چلے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے آج آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ ان کو آفر کیا، ریکویسٹ کی ہے، بیٹھے ان کے ساتھ اور یہ کریں ساری. اور ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ جو آپ نے ویڈیو لنک والی بات کی ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ویڈیو لنک پر ایک ایسی میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے پہ تیار ہو جائیں گے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود ہوں گے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ پاس کانڈکٹ سے بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں اوور آل دیکھیں ہر کوئی ٹائم کے ساتھ سیکھتا ہے. دیکھیں وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ایز اے لیڈر ان 2 سالوں نے جتنا کاو آؤٹ کیا ہے نا شاید پہلے نہیں ہوگا. آپ عمران خان کو اور زیادہ ریزیلینٹ اور زیادہ بہتر انسان اور بہت زیادہ بہتر پولیٹیشین پائے. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی ان سے؟ اب تقریباً 2.5 ماہ ہونے والا. 2.5 ماہ. تو آپ کو لگا تھا کہ ان میں کافی تبدیلی آ گئی؟ کافی تبدیلی. دیکھیں خان صاحب دیکھیں پہلے شاید ریئیکٹیو ہوں چیزوں کے، اوور آل بوجھ بھی زیادہ تھا. 18 کا میں نے ایک دفعہ خان صاحب سے ایک ویسی فرینک سوال کیا کہ آپ سب سے زیادہ مطلب کیا پرابلم دیکھتے تھے؟ آپ نے وزیر اعظم ہاؤس سارا کیا، مطلب آپ کو کیا چیز لگا کہ کس وجہ سے آپ شاید اس طرح سے ڈیلیور نہ کر پائے ہوں جس طرح سے کر سکتے تھے؟ وہ کہتے یار میں میٹنگس تو بہت کرتا تھا مگر میرا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصلے اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اچھا یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا کہ تھوڑے دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کا ہم کیا کریں، وہ باہر آنے کو بھی تیار نہیں ہے اور اندر رہنے کو بھی تیار نہیں ہے، لیکن عمیر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان میں کافی تبدیلی پیدا ہو گئی. چیلنج اچھی بات ہے اگر اس بات کو کرنے کے بعد عمیر نیازی صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی میں سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں
تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. چلیں ان کی بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے. کیوں جی؟ ان کی ہمت کی داد دیتے ہیں. نہیں دیکھیں سیاست چلے گی ملک کے ساتھ. ملک دیکھیں ہم سب کا کامن ہے. دیکھیں ہم نے ایک دوسرے کو بہت سرنگو کرنے کی کوشش کر لی. الٹیمیٹلی دیکھیں پولیٹکس میں کوئی کسی کو نہیں ختم کر سکتا جب تک اس کے پولیٹیکل آئیڈیا نہ فوت ہو جائے. خان صاحب کا بھی پولیٹیکل آئیڈیا ایک پاپولر نیریٹو ان کے پاس ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے عمران خان کو وہ والا خطرہ نہیں. اگر انہوں نے عمران خان کی پولیٹکس کو سرنگو کرنا ہے تو انہیں عمران خان سے بہتر آئیڈیا پریزنٹ کرنا پڑے گا.